جماعت تیار ہو گئی، جماعت کو اللہ کے راستے میں نکالا، اور یہ پہلے دن سے تینوں باتیں چلیں، 5 اعمال کی بھی، 100% نمازیوں کی بھی، اور نقل جماعت نکالنے کی بھی۔ تو ہم تو اتنے دنوں میں 100% نمازی نہیں بنا سکتے، محلہ بہت بڑا ہے، ہر ایک سے ملاقات ہی مشکل ہوتی ہے۔ تو مقامیوں کو اتنی ترغیب دی جائے، ایسے فضائل بیان کیے جائیں کہ وہ اپنی ترتیب بنائیں اور ترتیب سے گشتیں کریں تاکہ 100% نمازی بن جائیں، 5 اعمال پہ کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح ہماری اپنی جماعت ہے، ان پر محنت کرنا، خرچہ پورا جمع کرا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سردی گرمی برداشت کر رہے ہیں، ان کے پر محنت کی جائے۔ بس ایسے ہوتے ہیں، 4 مہینے پوری ہو رہے ہیں، یہ آخری تشکیل، تو صحیح وقت نہیں گزرا، کوئی امیر صحیح نہیں ملا، کچھ خود سستی ہو گئی، تو ان کو ڈانٹنا نہیں کہ تم نے وقت ضائع کر دیا، تم نے مال کو ضائع کر دیا، نہیں کوئی بات نہیں۔ اب جتنے دن ہیں ہم صحیح محنت کر لیں۔ تو امیر صاحبان کی خدمت میں گزارش ہے کہ روزانہ ان کو گشتوں میں بھیجو، ایک پرانا اور ایک نیا، پرانا 2-3 سے بات کرے، پھر اس سے بات کرائے۔ الفاظ میں تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی الفاظ کہے گا، لیکن بات صحیح کر رہا ہے، کوئی کمی رہ گئی تو بتا دیا، صحیح بات کر رہا ہے تو اس کے جذبات بنا۔ ماشاءاللہ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہو کہ آپ نئے ہو، آپ تو پرانے ہو، بڑی اچھی بات کرتے ہو، اس کا جذبہ بنے گا، کل بھی تیار ہوگا۔ اگر پہلے دن ڈانٹ دیا تو دوسرے دن کبھی بھی نہیں جائے۔ تو ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا، ان کو آگے بڑھانا تاکہ کام کو لے کر چلے۔ تو بعض یہ کہہ دیتے ہیں امیر صاحب میرے سے اور کوئی کام نہ لینا، میں تو کھانا ہی پکاؤں گا۔ تو بوڑھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اچھا نوجوان اچھا مل گیا، یہ کھانا پکائے گا۔ نہیں، مقامی اس انتظار میں ہے، ہمارے اتنے ساتھی، ہمارا ایک ساتھی 4 مہینے میں گیا ہوا ہے، واپس آئے گا تو کام کرے گا، واپس چلا گیا، اللہ 4 مہینے لگا کر اللہ کی شان اسی دن ان کا مقامی گشت تھا۔ چلو بہت اچھا ہو گیا، آپ آ گئے، آج تو آپ کا بیان ہونا چاہیے۔ رائے گنج میں کیا بات چل رہی ہے؟ رائے گنج والوں کی بات بتاؤ۔ کہتے ہیں نہیں معاف کرنا، میں تو نہیں بیان کروں گا۔ تو وہ سمجھتے ہیں اپنا ماحول ہے، جھجک ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں، چلو بیٹھ کر بات کر لو، نہیں یہ بھی مشکل ہے، چلو ترغیب گشت کر لو، کچھ تو کچھ کرو نا، آپ نئے آئے ہو، آپ کے تو جذبات ہیں، ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ نہیں میں تو نہیں کروں گا۔ تو کیا وجہ ہے؟ 4 مہینے میں کبھی نہیں کیا؟ جی میں نے تو نہیں کیا۔ کیا کرتے رہے 4 مہینے میں؟ میں تو خدمت میں رہا۔ تو انہوں نے کوئی نیا ہوٹل کھولنا تھا، اچھا کھانا پکانے والا، اچھی چائے بنانے والا مل جائے، ان کو تو ایسا آدمی ملنا چاہیے تھا جو نوجوانوں پر محنت کرے، ان کو مسجد میں لائے، پرانے ان کو ترغیب دیں، فضائل بیان کریں، ان کے جذبات بنائیں، ان کو اللہ کے راستے میں نقد نکالیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو مسجد کے باہر مت چھوڑو اور کسی کو مسجد کے اندر مت چھوڑو۔ کیا مطلب؟ جو باہر ہے ترغیب دے کر مسجد میں لاؤ، اور مسجد میں لا کر بیان کر کے ان کی تشکیل کرو، اور ان کو اللہ کے راستے میں نقد نکال۔ کسی کو چھیڑنا نہیں، کسی کو چھوڑنا نہیں، ہر ایک کو دعوت دینی ہے، اپنی ساتھیوں پر بھی محنت ہے اور پھر اپنے اوپر بھی محنت ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں وصیت۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تہجد کی نماز پڑھ لی، اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ کی ذمہ داری میں آگے، اشراق کی 2 رکعت پڑھ لی، مقبول اجر عمرے کا اجر مل گیا، 2 اور پڑھ لی، اللہ سارے دن کے کام بنائیں گے، سورۃ یاسین پڑھ لی، اللہ دن کے کام بنائیں گے، سورۃ اخلاص، فلق، ناس 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ صبح شام پڑھ لی، یکفیک من کل شیء، ہر چیز کے لیے کافی ہو گیا۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک ایک کی منت سماجت کرنی ہے، اس کے پیچھے جانا ہے، اپنی پگڑی ٹوپی کو اس کے قدموں میں ڈالنا ہے۔ او اللہ کے بندے، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اسی کی نافرمانی کر۔ آپ کا ملازم بات نہ مانے، 1-2 دفعہ وارننگ دیتے ہو، پھر اس کو نکال دیتے ہو، اور اگر اللہ ہمیں اپنی زمین سے نکال دیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہے کوئی جگہ؟ ہے کوئی ٹھکانہ؟ اس لیے اس کی مانیں، اس سے مانگیں، وہی دینے والا ہے، اسی سے آدمی کو رابطہ رکھنا چاہیے، ہر حال میں اسی کی بات کو ماننا چاہیے، ایک ایک کے پیچھے جانا اور اپنے اخلاق کو صحیح بنانا، لین دین کو صحیح بنانا، تاکہ کسی کو ہمارے اوپر بات کرنے کا موقع نہ ملے۔